بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی سلیم سے ہوئی تو لگنے لگا جیسے میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا اور ہمدرد شوہر تھا۔ شادی کے ایک ہفتے میں ہی اس نے مجھے بہت متاثر کر دیا تھا۔ یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ سلیم کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ سلیم کو آفس سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں ملی تھی۔ ایک ہفتہ شادی کی تقریبات میں گزر گیا اور دوسرا تو ایسے پر لگا کر گزرا کہ جیسے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ کل سے سلیم کی آفس میں جوائننگ تھی، اس لیے وہ بولے، افرا میں تمہیں مارکیٹ لے چلتا ہوں، جس چیز کی بھی ضرورت ہے لے لینا۔ میں خوشی خوشی راضی ہو گئی کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کی بہت ضرورت تھی۔ میں نے اور سلیم نے ساری چیزیں لے لی۔ واپسی پر وہ بولے، ہم کھانا بھی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھا لیتے ہیں۔ ہم نے کھانا کھایا۔ واپسی پر ہمیں کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہم اپنی گاڑی تک جانے لگے تو ایک تیز رفتار بس ہمارے پاس سے گزری تھی۔ وہ بس دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میں ڈر چکی تھی۔ میں نے ہڑبڑاہٹ میں جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گئی۔ سلیم بھی میرے پاس آ کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے افرا، تم بس کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی؟ میری چوڑی پکڑی گئی تھی۔ میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی اور بولی، نہیں نہیں سلیم، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مگر سلیم کو میرا جواب مطمئن نہیں کر سکا۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ ایک لمحے کے لیے دل میں آیا کہ میں ان سے کہہ دوں سب کچھ جو مجھ پر بیتا ہے، کیونکہ وہ ایک سمجھدار انسان تھے۔ یقیناً میری بات کو بخوبی سمجھ سکتے تھے، مگر دل میں ایک خوف سا بیٹھا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں اور شادی کے شروع کے دن اسی پریشانی میں گزر جائیں۔ اسی لیے میں نے بات بنا دی کہ مجھے تیز رفتار چیزیں دیکھ کر بہت خوف آتا ہے۔ سلیم میری بات سن کر پرسکون ہو چکے تھے، جبکہ جو سچ تھا وہ تو شاید میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک راز تھا۔ رات ہم گھر پہنچے تو میری ساس اور نند جویریہ نے عدالت لگائی ہوئی تھی۔ میری ساس بولی، سلیم میں اسی دن سے ڈرتی تھی کہ تم شادی کے بعد میرے ہاتھوں سے نکل جاؤ گے، اپنی اس یتیم بہن کو بھی ساتھ لے جاتے۔ مجھے اپنی ساس کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ بھلا میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کا کیا کام؟ سلیم بولا، امی میں تو لے چلتا، مگر افرا نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کسی کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ہکا بکا سلیم کی شکل دیتی رہ گئی۔ میری ساس بولی، ہاں ہاں، بہویں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، تمہیں تو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ سلیم فوراً سے بولا، جی جی امی، اگلی دفعہ خیال رکھوں گا۔ میری ساس اور نند کے چہرے پر میرے لیے بیزاری ہی بیزاری تھی، اس لیے میں وہاں پر مزید رک نہ سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو یہ توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ سلیم خود کو بچانے کے لیے مجھ پر اس قسم کا الزام بھی لگا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلیم بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ بولے، کیا بات ہے افرا، رو کیوں رہی ہو؟ میں بولی، سلیم میں آپ سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے کس طرح سے جھوٹ بول کر مجھے آنٹی کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ سلیم میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، ارے پگلی، اس بات کو کیوں رو رہی ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنی والدہ اور بہن کا اکلوتا سہارا ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں بس ان کا ہو کر رہوں۔ وہ کسی کے ساتھ شراکت داری قبول نہیں کر سکتی۔ اگر میں کہہ دیتا کہ میں خود افرا کو لے کر گیا تھا تو یقیناً وہ گھر میں طوفان کھڑا کر دیتی۔ میں نے تمہارا نام لے لیا تو دیکھا نا، دونوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میں نے تمہارا نام گھر میں امن رکھنے کے لیے، سکون رکھنے کے لیے لیا تھا۔ تم ذرا ذرا سی بات پر کیوں اداس ہوتی ہو؟ مجھے سلیم کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ جو بھی تھا، اسے مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا؟ خیر، سلیم نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کی دوسری اچھائیاں یاد کر کے اسے معاف کر دیا۔ اب میں اتنی بھی کم ظرف نہیں تھی کہ ایک ہی بات کو لے کر روتی پیٹتی رہتی۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ میری ساس اور ننند اس دن کے واقعے کے بعد مجھ سے کھینچی کھینچی سی اور دور دور سی رہنے لگی تھی۔ میں نے واشنگ مشین لگا کر سارے گھر کے کپڑے دھو ڈالے تھے۔ چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اگر یہ سب میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو یقیناً میں اس بات کو اپنا وہم مان کر نظر انداز کر دیتی، مگر ایسا میرے ساتھ چوتھی پانچویں بار ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی ہے جو ہمارے اس گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ بات کافی پریشان کن تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس کے ساتھ تذکرہ کیا۔ میں بولی، آنٹی، کچھ دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں تانگ چھانگ کر رہا ہے۔ میری ساس میری بات سن کر ہنسی۔ وہ بولی، بیٹی بلا وجہ کا وہم مت پالو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی مجھے وہم ہوا ہو، اس لیے اس بات کو بھول کر کھانا بنانے لگی۔ میں نے سلیم کی پسندیدہ بریانی بنائی تھی۔ اب میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب گھر آئیں اور میں انہیں بریانی پیش کروں۔ شام کو 7 بجے کے قریب وہ گھر آئے تو معمول کے مطابق سب سے پہلے اپنی والدہ کے کمرے میں انہیں سلام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی۔
تبھی وہ غصے سے چلاتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے تم نے میری والدہ سے کیا کہا ہے؟ میں اکا بکا کھڑی ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں بولی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تبھی میری ساس بھی اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ وہ بولی جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ سچ سچ کہو نا کہ تم میری 7 پردوں میں پلی بیٹی پر الزام لگایا ہے۔ میں ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگی تھی کیونکہ میں نے تو جویریہ پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ وہ بولی کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ کوئی غیر مرد میری بیٹی کے لیے گھر میں تانگ جھانگ کر رہا ہے؟ میں تب سمجھی کہ انہوں نے کہاں کی بات کو کہاں پر جوڑ دیا تھا۔ میں بولی امی میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرے منہ سے بھی یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ سلیم نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ بولا تم نے ایسے الفاظ استعمال ہی کیوں کیے کہ بعد میں تمہیں اپنی صفائیاں دینا پڑے؟ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کس طرح مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے پیٹ ڈالا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار ہونے لگی۔ یوں ہی روتے روتے شام سے رات ہو گئی۔ 12 بجے کہیں جا کر سلیم میرے کمرے میں آئے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ فوراً سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بولے افرا میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی اور سلجھی اور سمجھدار لڑکی ہو۔ تم کبھی بھی اس قسم کی بےہودہ بات نہیں کر سکتی، مگر میں مجبور تھا۔ میں امی کے منہ پر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں اور میری بیوی سچی ہے۔ اگر میں ایسی بات کہہ دیتا تو تم جانتی نہیں ہو ان کی کتنی دل آزاری ہوتی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا ہے تاکہ اگلی دفعہ کبھی اس میں اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی بات کر سکے، ورنہ میں تو کبھی تم پر ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ مرد کہلایا جانے کے قابل تھا؟ کیا ایسے مرد کو شادی کا حق ہونا چاہیے جو ہر فیصلہ اپنی والدہ کے کہنے میں آ کر کرتا ہو؟ میں چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں سلیم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگلے روز میں تب تک سوئی رہی جب تک سلیم اپنے آفس نہیں چلا گیا تھا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساس یا نند کی شکل بھی دیکھوں۔ آج سلیم 5 بجے ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی آئے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ سلیم بولے افرا یہ میں ہیلپر لے کر آیا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ تم نے گھر بھر کے کپڑے دھوئے۔ میں تمہیں کاموں کے لیے تو بیاہ کر نہیں لایا نا۔ سلیم بولے باجی عزیزہ آپ نے افرا کے کہنے پر ہی کام کرنا ہے، جیسے یہ کہے ویسا ہی کرنا ہے، یہی آپ کو تنخواہ بھی دیں گی۔ سلیم نے مجھے بہت مان اور عزت دیا تھا کہ ایک دم سے میرا دل پگھل گیا۔ اب میں ساری باتیں سمجھ چکی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ جب میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر بھر میں سکون ہو جائے گا، کیونکہ تب میری ساس اور میں ہی تو ہوں گے گھر پر۔ ایسے میں وہ مجھ سے بنا کر ہی رکھیں گی۔ سلیم کمرے سے باہر نکلے تو جویریہ میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ اس کو ایسا روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگنے والا ہے۔ تبھی جویریہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی بھابی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ کل جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہوا اس بات کا تذکرہ آپ اپنے بھائی یاسین سے مت کیجیے گا۔ میں تو جویریہ کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اسے یاسین سے کس بات کا ڈر؟ خیر وہ میری بات سنے بنا ہی اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہی روز یاسین ہمارے گھر آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا، جبکہ جویریہ کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ باغ باغ کر مزے مزے کی ڈشز بنا رہی تھی۔ یوں تو کبھی اس نے کچن میں بھی جان کر نہیں دیکھا تھا۔ میں سب سمجھ گئی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اگلے روز یاسین کی کال آئی تو وہ بولا باجی آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نند جویریہ کیسی ہے؟ میں سب سمجھ گئی کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ میں بولی یاسین میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی کیونکہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو۔ دراصل میری ساس اور نند ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔ میں جس روز سے رخصت ہو کر آئی ہوں وہ بہانے سے میرے اور سلیم کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یاسر میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا باجی میں جانتا ہوں کہ سب عورتوں کو اپنی نندوں سے نفرت ہی ہوتی ہے، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اب میں سمجھی کہ جویریہ سارا دن فون کان سے لگا کر کیوں رکھتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ لڑکے اور لڑکی کی دوستی اچھا سمجھ نہیں لاتی، اس لیے میں نے جویریہ کو منع کرنے کی کوشش کی۔ میں بولی جویریہ دیکھو تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، میں تمہیں کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ میں تمہیں یہ نہیں سمجھاؤں گی کہ تم جس بھی لڑکے کے ساتھ فون پر رابطے میں ہو یہ رابطہ ختم کر دو، کہ اس قسم کی دوستیاں رسوائی اور بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی۔ میری بات سن کر جویریہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں اس ساری صورتحال سے گھبرا گئی کیونکہ میری ساس اور میرا شوہر بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے تو جویریہ بولی امی بھابی نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں اور میری کئی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں۔ میں یہ بات سن کر بے حد ڈر چکی تھی کیونکہ اب پھر میرا شوہر میری ساس کے کہنے میں آ کر مجھ پر لازماً تشدد کرتا۔
اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میری ساس میرا دروازہ پیٹنے لگی تھی مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ رات میں جب سلیم کمرے میں آیا تو وہ ہنس رہا تھا۔ بولا آج تو تم نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اگلی دفعہ بھی اگر ایسے حالات پیدا ہوں تو تم ایسا ہی کرنا۔ ہم دونوں مسکرانے لگے تھے، لیکن یہ بات میرے دل میں بیٹھ چکی تھی کہ میری نند بھی ہو بہو میری ساس کی ہی کاپی ہے۔ جس طرح میرے ساتھ بات بدلنے کے ہنر سے واقف ہے، بالکل اسی طرح سے میری نند بھی باتوں کو توڑ جوڑ کر ان کے مطلب تبدیل کرنے میں ماہر تھی۔ اس لیے میں نے امی کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ امی میری بات سن کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ یاسین تمہاری نند کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، اس نے تو کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے کہ اگر آپ نے میری منگنی جویریہ کے ساتھ نہ کی تو میں بھوکا مر جاؤں گا مگر کچھ کھاؤں گا نہیں۔ اس لیے میری امی مجبور ہو کر جویریہ کا رشتہ لینے آ گئی۔ میری نند تو پھولے نہیں سماتی تھی کیونکہ میرا بھائی یاسین لاکھوں میں ایک تھا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا، منگنی بھی طے ہو گئی۔ جس روز یہ منگنی ہوئی تھی میں امی کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر زاروں قطار ہوتی رہی، کیونکہ آج سے میری امی کی بربادی کی شروعات ہو چکی تھی۔ منگنی کے کچھ عرصہ بعد ہی میں نے نوٹس کیا تھا کہ یاسین مجھ سے کٹ سا گیا تھا، دور دور رہنے لگا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا تو میری ساس کے کمرے میں بیٹھا رہتا، واپس جاتے ہوئے کبھی کبھار میرا حال چال پوچھ لیتا، لیکن زیادہ تر تو وہ اس چیز کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یوں ہی کچھ مہینے گزر چکے تھے۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ یاسین سارا سارا دن جویریہ کے ساتھ فون پہ لڑتا رہتا ہے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ سلیم نے مجھ سے منہ کیوں بنایا ہوا ہے، وہ مجھ سے سیدھے منہ کے ساتھ بات ہی کیوں نہیں کرتا۔ ان دونوں کی لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ یاسین نے منگنی ہی توڑ دی تھی، اس نے سارا سامان بھی گھر واپس بھیج دیا تھا۔ اب میری ساس اور شوہر نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح بھی یاسین کو مناؤ کہ وہ اتنی بڑی حماقت نہ کرے، وہ جویریہ کے ساتھ منگنی ختم نہ کرے۔ میں بولی کہ یاسین میرے کہنے میں نہیں ہے، اس نے نہ تو منگنی کرتے وقت مجھ سے مشورہ مانگا اور نہ ہی یہ منگنی ختم کرتے وقت۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تبھی میری ساس نے سلیم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ سلیم بولا افرا میری بہن کا گھر اجڑ جائے اور یاسین کی بہن کا گھر بستا رہے، ایسا تو میں ہرگز ہونے نہیں دے سکتا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں سختے میں آ گئی تھی۔ سلیم نے کھڑے کھڑے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی۔ میں نڈال سے اپنے کمرے میں چلی گئی روتی جاتی اور ساتھ ساتھ اپنا سامان بھی پیک کرنے لگی تھی۔ اب سلیم کمرے میں آ گیا، میں سامان پیک کر چکی تھی، اب بس وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی۔ سلیم مجھے دیکھ کر بولا افرا تم کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی پتہ نہیں کہاں جاؤں گی مگر اب یہاں تو نہیں رہ سکتی نا، کیونکہ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میری بات سن کر سلیم کے منہ پر موت کی سی زردی پھیل چکی تھی۔ اس نے دیوار میں اپنا سر مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بولا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تو تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ سلیم نے خود کو میرے قدموں میں گرا دیا تھا۔ وہ بولا افرا تم میرے گھر سے مت جاؤ، میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لوں گا۔ سلیم کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ مجھے مجبوراً وہاں رکنا پڑا تھا۔ سلیم نے مجھے اپنے گھر میں ہی روک لیا اور بولا میں تب تک واپس نہیں آؤں جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ سلیم چلا گیا تھا۔ پیچھے سے میری ساس اور نند نے میرا جینا محال کر رکھا تھا۔ جب میری عدت پوری ہو گئی تو سلیم واپس آ گیا۔ وہ بولا افرا تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے مجھے ایک بہت بڑی قربانی دینا ہوگی۔ میں نے ایک شخص کا سب انتظام کر لیا ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، حلالہ کے بعد میں پھر سے تم سے نکاح کر سکوں گا۔ میں عجیب شش و پنجہ میں مبتلا تھی۔ زندگی مجھے کیسے کیسے امتحانات سے گزار رہی تھی۔ اگر میرا شوہر مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا مجھ پر کبھی یہ مصیبتیں نہ ٹوٹتیں، کیونکہ وہ بذات خود تو بہت اچھا تھا، مجھ پر جان بھی نچھاور کرتا تھا۔ میں نے سلیم کی بات مان لی تھی کیونکہ میرے سر پر میرے باپ کا سایہ سلامت نہیں تھا۔ بیوہ ماں میرے لیے کیا کر سکتی تھی، اس لیے میں نے سلیم کی بات مان لی۔ میں نے یہ تک نہ دیکھا کہ میرا نکاح سلیم کس سے کروا رہا ہے۔ اگلے روز میرا نکاح تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر آ گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرا دوسرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ اس نے جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 18 سال کی تھی۔ میں کالج جایا کرتی تھی، پک اینڈ ڈراپ مجھے ابو ہی دیا کرتے تھے۔ ایک روز میں کالج سے نکلی تو ایک بس میرے پاس آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نکل کر بولا میڈم آج آپ کے ابو آپ کو لینے نہیں آ سکتے، انہوں نے مجھے آپ کو پک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں چپ چاپ اس بس میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ بس انجان راستوں پر نکل کھڑی ہوئی۔ میں بے حد گھبرا گئی۔ میں بولی انکل آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میرا گھر تو اس راستے میں نہیں آتا۔ ڈرائیور نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی، اس لیے چیختی چلاتی رہی۔ تبھی وہ وین رکی۔ ڈرائیور نے مجھے میری کلائی سے کس کر پکڑ رکھا تھا۔ اس نے مجھے وین سے نکال کر میرا ہاتھ دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنی کالی گاڑی کی جانب لے جانے لگا۔ میں چیخنے لگی تھی۔ تبھی ایک لڑکا تیزی سے میری طرف بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے شور ڈال دیا، چور 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 کہنا شروع کر دیا۔ سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میرے اغوا کار اس صورتحال سے گھبرا گئے
اور مجھے وہاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس لڑکے نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا اور بولا شکر ہے آپ محفوظ ہیں۔ وہ لڑکا مجھ سے صرف 4 سال ہی بڑا ہوگا۔ وہ بولا آپ فکر نہ کریں، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور مجھے اس میں بٹھا کر میرے گھر تک چھوڑ آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ فروٹ کی ریڈی لگاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میرے اندر خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اگر کسی کو یہ بات بتا دی تو سب مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ مجھے بس اب وین سے بہت ڈر لگتا تھا۔ آج جب میری دوسری شادی ہو چکی تھی اور میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پھل فروش تھا جس نے مجھے اغوا کاروں کے چنگل سے آزاد کروایا تھا۔ میرے شوہر کے تاثرات دیکھ کر وہ بولا کیا تم نے مجھے پہچان لیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولا افرا میرا نام مجید ہے۔ وہ بولا افرا میرا نام وحید ہے۔ میں نے جس دن تمہیں اغوا کاروں سے بچایا تھا اسی دن سے تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیوں اور کیسے میں یہ نہیں جانتا، مگر میں تمہیں ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی میں نے دن رات محنت کی اور اتنے پیسے بنا لیے کہ جس سے میری شادی ہو سکے۔ میں نے جس دن اپنا رشتہ تمہارے گھر بیچنا تھا مجھے پتا چلا کہ اسی روز تمہاری شادی ہو گئی تھی۔ میں نے یہ صدمہ بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا۔ میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکثر تمہاری گلی میں بھی آیا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے تمہیں چھت سے دیکھا تو تم کپڑے ڈالنے آئی تھی اور میں تمہیں تھوڑی ہی دور دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ تب ایک روز مجھے پتا چلا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی ہے اور وہ کسی ایسے مرد کو تلاش کر رہا تھا جو تم سے حلالہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور تمہارے شوہر سے کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کو ریڈی ہوں، کہ یہ چند دن کو میں تمہارے ساتھ بتاؤں گا، یہی میری زندگی کی جمع پونجی بن جائے گی۔ اس دن کے بعد وحید نے مجھے اتنی خوشیاں دی کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ شادی کے تیسرے دن اس نے مجھے طلاق دینا تھی۔ اس روز وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا افرا میں تمہیں لگژری لائف تو نہیں دے سکتا، تمہارے لیے نوکر چا کر نہیں رکھ سکتا، مگر تمہیں عزت مان اور رتبہ اور مقام اور پیار دے سکتا ہوں۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس مت جاؤ۔ اس نے پہلے تمہاری قدر نہیں کی تو اب کیا کرے گا؟ ایک دفعہ طلاق دے چکا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں طلاق نہیں دے گا؟ میں وحید کی بات سمجھ چکی تھی۔ مجھے بھی وحید سے بہت عقیدت تھی۔ اس نے دوبارہ مجھے بچایا تھا، اس لیے میں نے سلیم کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں وحید سے طلاق نہیں لوں گی۔ سلیم نے یہ بات سن کر بہت واویلا مچایا، مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی، مگر میں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ میں وحید کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے بھی نواز دیا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ سلیم نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اب کی بات وہ مکمل طور پر اپنی بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور بہن کو بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے اچھا کیا، مگر ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا ضرور مل جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔